بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ جتنی دیر تک میری ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سورہ طارق کی تفسیر جاری و ساری ہے اور اس کا آخری حصہ آج آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جہاں پر گفتگو روکی تھی وہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان سے کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تیرے اندر یہ جو تکبر ہے اور تیرے اندر یہ جو بڑائی کا ایک عنصر ہے اور غرور ہے، یا تیرے اندر لڑائی اور جھگڑا اور قتل کرنے کی جو خواہش ہے، یا تلخی پیدا کرنے کی جو تیرے اندر خواہش ہے، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان، تو اپنے اندر یہ چیزیں رکھتا تو ہے پر تو نے کبھی غور کیا ہے کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ تو ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے جو باپ کی پشت اور ماں کے سینے سے نکلتا ہے، اور پھر جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ چاہے تو مرد پیدا کر دے، چاہے تو عورت پیدا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسان کی ابتدا کی جانب اس کی طرف کلام فرمایا، اشارہ کیا تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے اس کے اندر جو تکبر اور رعونت اور فرعونیت اور لڑائی جھگڑا اور قتل اور تلخی کا عنصر ہے، یہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اوقات جان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی طبیعت کے اندر پھر وہ تلخی نہیں رہ جاتی ہے۔ میں نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے، کئی ایک بزرگ ایسے تھے ان کے ساتھ جب کوئی زیادتی کر جاتا تو وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اس کی زندہ مثال آج کے دور میں حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب کی ہے۔ بڑے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یقین فرمائیں، لیکن وہ درویش کبھی جواب نہیں دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بزرگوں سے، اور حضرت کی بھی یہی طبیعت ہے کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے، یا اتنے مرید ہیں، اتنے آپ کے تعلق واسطے آپ اشارہ کر دیں تو ان کا کام ہو جائے، تو وجہ کیا ہے؟ تو بڑی سونی بات ارشاد فرماتے ہیں، کہہ رہے یار مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں چلے جانا ہے تو تکبر کس بات کا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے سارا کام ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہ جب بندے کو سمجھ واسطے اس انسان کو
یہ اس کی اوقات یاد دلائی گئی. اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کے اندر ایک تو یہ عنصر پایا جاتا ہے تکبر کا، اور دوسری ان کی اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے تو ہمیں کون اٹھائے گا اور کون ہم سے سوال کرے گا. یہ ان کی ذہن کے اندر ایک بڑی خام خیالی پائی جاتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، انہ علی رجعہ لقادر، فرمایا کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. وہ کیسے؟ کہ جب تم کچھ نہیں تھے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کی روڑا ہے؟ ادھر میرے ال دیکھو نا، سارے میری طرف دیکھیے آپ، مہربانی آپ کی. میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں کہ پتہ نہیں ہویا کی ہے بھائی، کام ہیکدا ہوں وے دے سارے ہو. تو یہ درس قرآن کی صورت میں بات ہوتی ہے تو توجہ رکھا کریں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں دوبارہ بھی اٹھانے پر قادر ہوں. چونکہ جو کافر ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں اٹھائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ ظلم و زیادتی وہی لوگ کرتے ہیں. آپ پوری دنیا کو سرچ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو نا جس کے اندر آپ کرائم دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ کہاں ہیں، تو مسلمان ملکوں میں نہیں ہے، کافر ملکوں میں زیادہ ہیں. آپ زنا کی ریشو دیکھ لیں، مسلمان ملکوں میں نہیں، کافر ملکوں میں زیادہ ہے. آپ قتل و غارت کی ریشو دیکھ لیں، ان ملکوں میں زیادہ ہے. آپ حرامی بچوں کی پیدائش دیکھ لیں، ان ملکوں میں زیادہ ہے. شراب زیادہ ان ملکوں میں زیادہ ہے. سور زیادہ وہ ملک آتے ہیں. یہ کیوں ہر معاملے میں وہ آگے ہیں؟ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آگے اور کر لو جو کرنا ہے، بس مار گئے تو ایک کھیڑ مک جانی ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تو تہاڈی بھول ہے. سمجھ آئی؟ جب تم کچھ نہیں تھے تو جب پھر ہم نے پیدا کر دیا تو اب تو تم کچھ تو ہو نا، تو پھر تمہیں کھڑا کرنا کیا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں یہاں پر کئی حضرات بیٹھے ہوں گے جو آرکیٹیکٹر جن کو بولتے ہیں، نقشہ نویس. تو کوئی بھی مکان بنانا ہو تو پہلے اس کو زمین بتائی جاتی ہے، این فٹ ٹینج ہے، این فٹ ٹینج ہے، اس کے اوپر مکان بنانا ہے. پھر وہ نقشہ تیار کرتا ہے، پھر وہ مستری کے پاس جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے، پھر وہ مٹیریل. نقشے کے بغیر وہ بنا نہیں سکتا. انہوں تسی آ کے مکان بنا تو پوچھو کیویں بناواں؟ نہیں توجہ فرمائی. تو کوئی نہ کوئی ماڈل اور نقشہ جب اسے دکھایا جائے نا، یہ ہم نے فائل تیار کی ہے، اے نقشہ، ایتھے الماری، ایتھے بوا، ایتھے واش روم ہے، سارا کچھ تے تاں نقشے کے بغیر بندہ نہیں بنا سکتا. اب یہ بات بڑی، اللہ کا ایک نام ہے بدیع. یہ جو لفظ بدیع ہے اس کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر نقشے کے ہر شے بنانے والا. اب اللہ نے جب انسان بنایا تھا تو نقشہ تو نہیں تھا نا کہ یہ نک دی موری کتنے لاؤنی ہے، تے یہ کن کیویں لاؤنے نے، تے اکھاں کیویں لاؤنیاں نے، تے منہ کا ویچے دے زبان کیویں پاؤنی ہے، تے مڑ بتری کیویں لاؤنی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بدیع. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر نقشے کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا فل بدی بولنا ہے، یہ بدی کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے چیز کو پیدا کر دینا. یہ کسی اور کی شان نہیں، اگر ہے تو یہ میرے رب کی شان ہے. اور اس نے دیکھو پھر کیسا انسان بنایا بغیر نقشے کے، سر، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں بنا کے. وہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز وہ بنا بیٹھے نا، یا ایویں گلاں کردا کردا بندے کو پکوڑا تے سموسا بھی، یا سوٹ سونا سپ جاوے، پکوڑا سموسا سونا بن جائے، جلیبی دا گچھا سونا بن جائے تو بندہ خوش ہوندا ہے یار ایڈا ٹاپ دا بن گیا. سالر سوانی کو سونا بن جاوے نا تو ترے دیاڑے انہوں نے نیند نہیں آتی بھی ایڈا سونا سارے تعریف چکیتی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یعنی کوئی خوبصورت شے بن جائے نا تو بندہ بہت خوش ہوتا ہے. اب یہ خوبصورت چیز کو دیکھ کے خوش ہونا یہ مزاج قدرت ہے. اللہ نے جب انسان کو بنایا نا تو اللہ نے جدو بنایا تو جدو نگاہ فرمائی نا بھئی ایڈا سونا بن گیا ہے، تو اللہ نے بھی فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان تینوں بہت سونا بنا چھڑیا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا پیدا تے چیزاں تے بڑے بڑے بنا سن. اللہ اپنے آپ نو آدھا ہے جی میں رب ہو کے تو بنا چھڑیا ہے نا، انج اور کوئی نہ بنائے گا. سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے انسان. تو اللہ فرماتا ہے جب تمہارا ماڈل ہی نہیں تھا، نقشہ ہی نہیں تھا، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، تو جب اس وقت ہم نے بنا دیا تو اب تو تمہارا کچھ نہ کچھ ہوگا نا، کو ہڈیاں، کو نو، کو واڑ، کو داند ماند، کاشا تو لب جاسی نا.
آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو اس کے ساتھ تو پھر بنانا تو اور اچھا ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو یہ انسان کو اس لیے بتایا گیا تاکہ یہ اپنی طبیعت کے اندر تلخی، لڑائی، جھگڑا، قتل و غارت اے جڑے آتے ہو نا ہاں میں تینوں کچیاں کھا جا ساں، وہ حوصلہ کر وہ تھوڑا جہا جلی ہو جلی. آپ کی بولی میں یہی کہتے ہیں نا، وہ تھوڑا جہا جلی ہو تو کچیاں. دیکھ لو یہ جب ہماری سرکشیاں بڑھتی ہیں نا تو پھر حلال چیزیں بھی ہم نہیں کھا سکتے. اے دسو ہن کدی ویکھیا جا کدیں کٹا حلال ہوندیا؟ دسو مینوں کو اچھا اچھا سائیاں پابندی لا دیتی. اور اب اس کے گوشت کے اندر بھی سنا گیا ہے کہ بیماری آ رہی ہے یا آ گئی ہے، کچھ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں آپ کے پاکستان میں، تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے. تو میرے عزیز یہ تو تا نہ میں انسان کو کچا کھانا جیسا گوشت تیرے واسطے کھانا ویسے ہی حرام ہے. تیرے واسطے تو سائیاں حلال بھی بن چکیتا ہے ہوں چانوڑے ہی. توجہ نہیں فرمائی ہم لوگوں نے نا، ہم ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں. یہ ہماری سرکشیاں ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں. میرے عزیز ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رسول کے فرما بردار اور اللہ رسول کی شریعت کے پابند بن جائیں. ہمارے لیے سب کو جائز ہو جائے گا. اصل ہمارا قصور یہ ہے ہم خود نے اپنی حدود طے کر لی ہیں، جبکہ ہماری حدود قرآن مجید نے طے کرنی ہے. اس واسطے ہمیں آئے دن کسی نہ کسی مشکل کا سامنا رہتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر توجہ فرمائیں تو یہ قرآن مجید قرآن رشید کی اگلی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت والے دن آنا تو میرے پاس ہے نا، کوئی چیز چھپی نہیں رہنے دوں گا. یہ اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، چھپی چیزیں بھی ہم واضح کر دیں گے اس دن. جو جو چھپ چھپ کے کیا ہے، کروایا ہے یا کہا ہے، سب تمہارا واضح کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، فرمایا اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے مراد بندہ کافر ہے، بندہ سرکش ہے، بندہ متکبر ہے کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں بندہ مسلم ہو اور شیطان کے بہکامے میں آ کے کوئی غلطی کر بیٹھے تو اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی کرے گا، کعبہ بھی کرے گا، حجر اسود بھی کرے گا، صحابہ بھی کریں گے، اہل بیت بھی کریں گے. بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے نا، جس کو کچا بچہ کہتے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ اس کچے بچے کو کہے گا کہ جا جنت میں چلا جا. وہ آکھے گا میں نہیں جانتا، یہ مسلم میں ہے. تو پوچھا جائے گا بھی تو کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ کہے گا کہ میں دنیا میں تو ابھی آیا ہی نہیں، نہ میں نے اچھے طریقے سے باپ کی شفقت کو لیا، نہ ماں کی محبت کو لیا. اب جان تو میری ہے نا، تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، تو اب میں جنت میں بھی اکیلا جاؤں تو میری ماں تو میرا پیو تو او شفقتہ میرے واسطے کدے گئیاں. تو اللہ فرمائے گا بھی تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا چھوٹا کچا بچہ جس کی شاید ایک دن کی بھی ابھی زندگی نہ ہوگی، وہ کہے گا کہ میں ویسے نہیں جاؤں گا. ایک ہاتھ میں اپنے باپ کی انگلی پکڑوں گا، دوسرے ہاتھ میں اپنے ماں کی انگلی پکڑوں گا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کی بات کو مانا جائے اور اس بچے کی شفاعت قبول کر کے اس کے ماں باپ کو جنت عطا کر دی جائے. تو جس رب کی بارگاہ میں کچے بچوں کا یہ حال ہے، آپ بتائیے وہاں پر محمد مصطفیٰ کی شان اقدس کیا ہوگی؟ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو گرامی قدر حضرات، یہ شفاعت کے انتظامات تو وہاں جگہ جگہ پر ہوں گے. بلکہ اگر شفاعت کسی نے نہیں کرنی مسلمان کی تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو جگہ بدل بدل کے سجدہ کیا کرو. کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن یہ جگہ تمہارے لیے گواہی دے گی. اگر یہ زمین کمال والی بات ہے یار، یہ گواہی دے سکتی ہے، حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے، حضور گواہی نہیں دیں گے. تو یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے، چونکہ جدو پھول ترٹ دینا تے مالی نو بہت پیڑ ہوندی ہے. کچا پھل ترٹ جائے نا تے مالی نو بہت پیڑ ہوندی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن جب بندہ صبر کرتا ہے نا تو وہ مالک پھر جنت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اس وقت دوستان عزیز، تو جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. انسان کے لیے بڑی بڑی چیزیں ہوں گی جو قیامت والے دن بندہ مسلم اور مومن کے لیے، جو متکبر نہ ہو، قاتل نہ ہو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس بندے کے لیے یہ ساری چیزیں شفاعت والی ہوں گی. لیکن جو آکڑ جائے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بندہ کافر کے لیے تو بالکل کچھ نہیں ہوگا.
अल्लाह ताला हमें तौबा करते रहने की ही तौफीक अता फरमाए। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, वस्समा इज़ात रज्अ, फरमाया उस आसमान की कसम जो खुलता है तो फिर तुम्हारे लिए लौटने वाली चीज़ें लेके आता है। क्या मतलब है इसका? पानी बरसाता है, लौटने का क्या मतलब है? समंदर से ही बुखारात उठते हैं, बादल बनते हैं, फिर वही बरसते हैं तुम्हारे लिए। और आप देख लो कितने बादल बरस रहे हैं। बलोचिस्तान समझो रुड़िया खलोता है, यकीन फरमाओ सिंध अद्धा रुड़िया खलोता है। और ये जो लिया और कोटद्दू और आप इस इलाकों को डेरा इस्माइल खान टांग तक आप चले जाएं, परली पट्टी उरली पट्टी जड़ी अपने वाली ये बची खलोती है, परली पट्टी वाले यकीन करो कसम खुदा दी वीडियो नहीं जे वेखी जाती, ऐसी तकलीफ दे माहौल। मैं रात रिपोर्ट एक पढ़ रहा सी, रिपोर्ट दे विच उन्हां लिखिया है 12 लाख जानवर मर गए, 12 लाख, अल्लाह अकबर। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ घर ਲੋਕਾਂ ਦੇ बर्बाद हो गए, 6 ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ बैठे हो? 2005 और 2010 का सैलाब तो कुछ भी नहीं सी ਇਹਦੇ सामने, जितना बड़ा ये सैलाब है। लेकिन मैनू बड़े दुखी दिल के नाल कहना पै रहा है, ये सियासतदान अपनियां लड़ाइयां च लगे हुए हैं। एक कुर्सी नूं जुट हो गया तो दूआ आदा नहीं हुणे दे उत्ते मैं बाना है, वो अपनियां एक दूए ते केस, वो धरने कड्डू खलोता है तो वो फलाना कड्डू, ये ड्रामेबाजियां शुरू होए ने। और उत्थे फौज नूं तो सारे ही पै जांदे ने, उत्थे फिर तुहानूं फौज ही नज़र आउंदी पई है ना जी। और मैं पहले भी कहता ना भी हो सकता फौज दे विच भी कोई गलत बंदा होवे, लेकिन उन्होंने अलहदा बह के समझा लो, पर पूरी फौज नूं बदनाम तो ना करो ना। सियासतदान भी सारे गंदे नहीं, जेड़े हैं उन्होंने चाहिए खुदा दा खौफ करन, समझ आई ना, अपने आप नूं सैट करन। वो जेड़े सही ने वो तो वैसे विच लताड़े जाते होए, लेकिन जदों ये चले जाते हैं इन्हां दियां ज़बानां गूंगियां हो जांदियां। इत्थे साडे नाल बड़े वादे करदे ने, ये कर देंगे वो कर देंगे, उत्थे चल के गूंगे हो जाते हैं। ये गल पक्की है, लेकिन हुण कोई बोलण वाला नहीं है, हुण कोई नहीं बोलेगा तुहाडे हक दे अंदर, ये तुहानूं आप करना पेगा। और नाराज़ ना होवे, ये सारियां सज़ावां साडे अपने कीते दियां ने। तुसी सिंध नूं वेख लो, उन्हां सारी हयाती जिन्हां नूं वोट दिते ने वो तो बैठे ने इस्लामाबाद, कोई अपड़िया उत्थे किसे नहीं अपड़ना। और इन्हां लोकां ही इन्हां नूं 5-5 ढीना है, इन्हां वोट फिर उन्हां ये हैं ज़हनी गुलाम लोग। ज़हनी गुलामी चो निकलो और इन्हां बदकारां दी गुलामी छड़ दिओ। अगर करनी है तो मदीने वाली सरकारां दी गुलामी करो, फिर चल के गल बनेगा। और ए गुलामी दी जिंदगी बसर करते पै जे, और ये इन्हों सजा ही इस गल की मिलती पई है। वल्ला बखुदा मैं बिल्कुल इस गल से खुश नहीं हाँ भी इतना सैलाब आवे या बर्बाद होण, लेकिन सजा इस गल की है, वो तुहानूं शऊर कोई नहीं। और किन्ना लोगों नूं तुसीं मुल्क ते मुसलत कर दिता, तुसीं ही वोट देंदे हो। खुदा दा खौफ करो यार, कदी तो किसी चंगे बंदे दा इंतखाब कर लो, जेड़ा तुहाडे रुड़न ते तुहाडे ते ना आ सकिया, तुहाडे घर बर्बाद हो गया तुहाडे ते ना आ सकिया, और तुहानूं दवाइयां ना दे सकिया, तुसीं मोड़े दे ओदे चल के जनाब हुक्कियां च पानी भरदे हो। खुदा दा खौफ करो। हुण उत्थे पता कौन सारा काम कर रहा जे? या तुहाडी दावत इस्लामी काम कर रही है, और राशन पहुंचा रहे, लेकिन राह त्रुटे पे ने, उत्थे पहुंचना मुश्किल होया खलोता है, समझ आ रही है? या फिर उत्थे दूसरा सैलानी, एक कराची का एक बहुत बड़ा इदारा है, और ये तुहानूं पता है सैलानी वाला है कौन? ये जरा बशीर फारूक कादरी है ना, ये भी इलियास कादरी का मुरीद है। समझ आ रही है मेरी बात दी? उसने एक पूरा माहौल संभाले होया है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो गरीबों को खाना खवांदा, रोजाना की बुनियाद से लाखां के हिसाब नाल लोग खाना खाते हैं। उसने अपनी टीम भेजी है, तो रात मैं तस्वीरां वेखियां, साडे रजा साहब के मुस्तफाई साहब हैं ना, इन्हां भी अपनी एक टीम नूं भेजिया है। अच्छा, उस तो इलावा भी लोग काम करते पे ने, लेकिन अफसोस मीडिया ते इस गल दा है, जेड़े को दुनियादार है ना उन्होंने बड़ा ये देखो राशन दे रहा है, ये राशन दे रहा है। तो मैं क्या जेड़े मौलवी बनते पे ने तेरे प्यो दसना है यार? दावत इस्लामी ने करोना दे विच कम अज कम 60,000 खून की बोतल दी है। ए जेड़े बच्चे सन थैलीसीमिया वाले, इन्हां दियां तो खबरां नहीं चलियां, चंद एक दो गल की उस तो बाद खत्म। उन्होंने हर हैडलाइन दे विच दाखिल किया होया है। क्या बदमाशी है? हुण दसो ना कौम नूं कि तुसीं ते अपने बच्चों नूं मौलवी नैसे बनाउंदे, कहंदे सन मौलवी बन गया तो खाएगा कित्थों? अज ये मौलवी खांदे भी पै जे ते कौम नूं खवांदे भी पै जे, इहो मौलवी जे। खुदा दा खौफ करो ना। ये कौन दसेगा जनाब? कई बंदे डरदे मौलवी नहीं बनाते, मैं खासी कित्थों? मैं कहा सारे भुखे मर सकते हैं, पर मौलवी ना मरसी, मेरी गल लिख ला।
کیونکہ تانوں ٹکڑے دنیا داراں دے ملنے نے، مولوی نو محمد مصطفیٰ دے ملنے صلی اللہ علیہ وسلم. اے بھکا نہ مرسیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ مینوں انتہائی افسوس ہے اس ساڈے میڈیا دے رویے تے اور ساڈی حکومت دے رویے تے. یقین فرماؤ انتہائی افسوس ہے یارو. سارے رڑ گئے بیچارے. ایک بندے دی میں ویڈیو ویکھی، یقین کرو پانی دی دریا دے کنارے تے بیٹھ کے انج باواں کھڑے آدا ہائے او ہائے میرے بچے رڑ گئے، او میری بیوی رڑ گئی، او میرا مال رڑ گیا، او کو میرا بھی پوچھو. خدا دی قسم انہوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں سی. کتنے یار دکھ دی بات ہے. حالانکہ حدیث شریف دے وچ دسیا گیا ہے مسلمان دے نال کس طرح ہوندا ہے. فرمایا جس طرح ساڈا جسم دا آپس دے وچ تعلق ہے نا، ہاتھ نو درد ہوئے پورا جسم محسوس کردا ہے، پیر نو درد ہوئے پورا جسم محسوس کردا ہے. مسلمان نو محسوس کرنا چاہیے، لیکن ایتھے محسوس کرنے والی گل کوئی نہیں رہ گئی. انتہائی افسوس ہے. یقین کرو کتنے گھر اجڑ گئے. اگے آدھیا نا بھی کھلے آسمان تلے. یقین کرو میرے اتنے کافی عزیز نے، عزیزاں تو مطلب دوست مذہبی جڑے تعلق والے، تے انہوں نے میں فون کیتا. یقین کرو بندہ رو پیا، آکھن لگا سمر صاحب اگے تے سن دے آسے نا بھی کھلے آسمان تلے اسی بیٹھے ہاں. آدھا ہے اسی تقریباً 9 دہاڑے ہو گئے نہ زمین ویکھی ہے نہ آسمان ویکھیا. زمین اس تو نہیں ویکھی بھی ہر پاسے پانی کھلوتا ہے، آسمان اس تو نہیں ویکھیا بھی اتنے بدل کھلوتا ہے. یقین کرو اس گل نے میرا کلیہ چھک لیا. میں کہ یار انہاں لوکاں تے کی گزردی پئی ہے. یقین فرماؤ اے سانوں تو دستے نہیں نہ پے جنہاں دی کو عزیز داری ہے، ذرا پتہ کر کے دیکھو. لیکن بد نصیبی اس قوم دی ہے، انہاں ساری حیاتی نہ دیاں گڈیاں دے پیچھے نچے، ساری حیاتی تسا بریانی دی پلیٹاں تے ووٹ دیتے. اج پتہ لگا جے اے تانوں اس چیز دی سزا ملدی پئی. خدا دا نام منو یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو بھی اگے لے کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جو کچھ ہوتا اور اوتھے پھر ایسے کیسز یقین کرو سن کے بندے دا نا دل آدھا بھی یار کدائیں بندہ ویسے ہی کدائیں ٹر جاوے. ایڈی بد نصیب قوم ہے. اوتے ہر شے رڑدی پئی ہے تے کئی جو گروہ بھی ودے نے او ہن سارے تے سودے بج گئے. کوئی کسی دیاں بکریاں جدی ہتھی آوندی لئی جاندا ہے، کوئی کسی دے گھروں چوری کری جاندا، کوئی کسی دے ٹرنک چا کے بھجیا جاندا. کوئی ایسی بدماشی بھی شروع ہے یار. اوے بدکارو کی پہ کر دے ہو یار. اے انہاں لوکاں نال میں خطاب کر رہا جڑے ایسا کر دے پے نے. اللہ دا عذاب نہیں آنا تے دسو کی بننا، دسو نا. خدا دے بندیو یقین فرماؤ اے سانو ساڈے کیتیاں دی سزا ملدی پئی ہے. اور اللہ نے قرآن فرمایا والسماء ذات الرجع، فرمایا اسی آسمان تو ہے گلاں گے جڑی تواڈے لوٹ لوٹ کے آئے گی. اور کیا ہے؟ اور بارش ہے. یہ تو بخارت بنے وقت آئے. اور ایک بندے نے ایسی ویڈیو گلی میں حیران ہو گیا. اس آخیا جی اینج جویں پانی اتتے ویندا نہیں فوارے دے نال، اس طرح تصویر تلیوں پانی دمندر وچ اٹھی کے اتتے جا رہا ہے، تو دی تلے آ رہا ہے. سانو سمجھ نہیں آ رہی ہوندا کی پیا ہے. میں کہ میرا رب ہے جڑا اپنی قدرت تانوں وکھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ساڈے اس پورے پاکستان نو اور ساڈے علاقے نو اور پوری دنیا نو اللہ تعالیٰ آفتاں تو محفوظ و مامون فرما چھڑے. یقین کرو نہ لوکاں دے بہت برے حالات ہیں. اگر تواڈا کسی دا کوئی تعلق ہے نہ کسی پاسے تو یار ایک بندے نو ایک راشن اپڑا دیو، کسی نو کوئی دوائی اپڑا دیو. اور یہ طریقہ نہیں ہوتا تسی جاسو تے اپڑے سو نہیں. ایتھے ہے جدید دور ہے، جدید دور ہے. کسی نو ایزی پیسہ کر دیو بھی یار اے لے لا بندے ہی ہو جائے بیٹھے نے میرا بھائی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یقین کرو قرآن میرے سامنے ہے، میں تحدیث نعمت واسطے ایک کام میں آپ کیتا ہے تے تاں تو انواد آپ ہیں. الحمد جتنے جوگا میں سی میرے دوست ہوتے سن میں انہوں نے گلے آئے اور ہوراں نو بھی میں تانوں بھی یاد آ پیا. اور میڈیا دے ذریعے جڑے سنتے پے میں تانوں بھی یاد آ پیا. یار انہاں دے نال تعاون کرو خدا دا نام نے. یقین کرو جوان بچیاں بیچاریاں جنہاں دے دوپٹے کوئی نہیں، پیراں چ جتیاں کوئی نہیں. خدا دی قسم ہوتے میں تانوں کی دساں یار. بس اللہ تعالیٰ نہ فضل فرما چھڑے. اتنا دل تکلیف ہے. اور اللہ تعالیٰ بس ساڈے پورے پاکستان دے اتے فضل فرما چھڑے. اور بس اس الفاظ کوئی نہیں میرے کولوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایتھے کام کردے پے نے تے دینی لوگ چاندے کھور بندے نے، انہاں نوں ایک طریقہ آ گیا کام کرن دا نا. میڈیا تے آ کے خبراں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا. جبکہ تانوں پتہ ہے ملک دے اندر درخت بھی سارے تو زیادہ دعوت اسلامی نے لائے نے. اسی طرح نا FGRF جڑا دا شعبہ ہے او دے تحت جڑیاں تقریباً 60,000 دے قریب ہون دیاں بوتلاں بھی انہاں دعوت اسلامی والیاں دتیاں نے. اس تو بعد ہن جڑے ٹینٹ نے تقریباً 1 لاکھ بندے تک ٹینٹ اپڑا چکے نے. چھتاں مکان رڑ گئی ہر شے.
ایک تندہ نہ ڈگ پئی اور نہیں ہو میرا چن 8-8 فٹ پانی ہوئے تو رڑ گئی جناب. یقین فرماؤ میں ویڈیو ویکھی ایک بچہ رڑدا جاندہ سی بندہ بچاؤں لگا وہ بھی رڑ گیا بیچارہ. یقین کرو اس دردناک کیفیت دے وچ وہ بندے گزر دے پے جے. کیا یار بس اللہ تعالیٰ ساڈے اتے فضل فرما چھڑے. اور اے دل تکلیف دے وچ ایسی اس واسطے میں تمہیں دسیا ہے. اور ایتھے کوئی ساڈی آواز اگے نہیں جانی. میری گل لکھ لو انہاں حکمراناں نوں اگر یہ مخلص ہوندے نا تے اج یہ اپنیاں لڑائیاں مکا کے تے اپنے ملک والے پاسے آ جاندے. سمجھ آئی؟ یہ ایڈے بے غیرت لوگ انہاں گزرنا ہوئے راہ بھی صاف ہو. تواڈے تاندلے شہر دے وچ کسے وزیر نوں ساد لو پورے شہر دی صفائی ہو جائے گی. چونا لایا جائے گا ٹھیک ہے سڑکاں دے اوتے صفائی ہو جائے گی. جتھے جتھے کوئی خرابی ہوگی ساری سیٹ ہو جائے گی. یار انہاں بدکاراں واسطے سارا کچھ ہو سکتا ہے حضور دی امت واسطے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. انہاں لوکاں واسطے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ سزا سانوں یہ ساری بد نصیبیاں اور بد اعمالیاں دی ملدی پئی ہے. اسی جدا ہی نہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا بے عزت کمینہ شخص بے غیرت شخص انہوں عزت دیتی جائے گی اور جڑا با عزت با حیا اور اچھا انسان ہوئے گا انہوں ذلیل کیتا جائے گا. اج وہ دور ہے کمینے بندے دی عزت ہے. کمینے بندے دی جڑا با عزت بندہ ہے یقین کرو وہ بندہ ڈردا بدا ہے. اے حدیث دا مفہوم جے میں گپ نہیں سنائی بلکہ اتھوں تک فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوکاں دے جڑے پیشوا ہون گے نا وہ مولوی ہون یا پیر ہون فرمایا وہ بھی جاہل ہو جان گے وہ جاہلاں کول جان گے. اج کل اکثر مولوی تے پیر تسی ویکھ لو چند ایک بندے گنتی دے کڑ کے باقیاں دا جو حشر ہے تواڈے سامنے ہے. کوئی ڈھول کھڑکا رہا ہے کوئی عورتاں نچا رہا ہے کوئی میلیاں تے عورتاں بلا رہا ہے کوئی نال عورتاں نوں بہا کے بیٹھا ہے کوئی ساری ساری رات تبلیاں تے ہی نچی جاندا ہے کوئی لکی رانیاں دا صدر اے پیر ہے اور مولوی تے خوشامدی تقریراں پیا کردا ہے. اور تو مر گیا تیرے سامنے غلطی ہوندی بھی گوڑیا تو دس نہیں سکدا تیرے اندر کیوں غیرت مر گئی. لیکن سانو پوچھن والا کوئی نہیں. جاہلاں نوں پیشوا بنا لیا گیا. ایتھے سوشل میڈیا تے کوئی بندہ بیٹھا تے وہ ساڈا پیشوا بن گیا انہوں کسی نہ ویکھیا ہے نہ گل ہے نہ بات ہے. وہ پلمبر جا اٹھی کے آ کے سارے جناب لی پیچھے موبائل سنن والے حضور دا جواب دیو. او دا جواب کی دے جدا پیو ہی کوئی نہیں میں کیوں جواب دینا او دا. ایسے حرام زادے تے آندے رہن گے تانوں کوئی نہیں پتا خدا دے بندیو کہڑے کمی ٹر پے ہو تسی. فرمایا جاہلاں نوں اپنا پیشوا بنایا جائے گا. میڈیا تے دیکھو کدی کسے کام دے مفتی نو نہیں سدیا جاندا وہی چھلے مچھے منے جی کدی فلانا آ رہا کدی ڈھمکانا آ رہا جڑا زمانے دا سب تو بڑا بغیرت ہوے نو سد کے سامنے بہا لیندے ہو. یہ دا کیا مطلب ہے بھائی؟ جاہلاں دے کولو دین نہ لو. فرمایا دین او دے کول لو جڑا دین سمجھدا ہے. اپنے تائی مفتی بن کے بہ جاندے نے سارے. اور اسی طرح فرمایا گیا اور یہ سن لو اسی طرح فرمایا گیا فرمایا کہ جس ویلے بندہ قرآن و سنت نو چھڑ دے گا نا اور دین تو پیچھے ہو جائے گا 3 قسم دے عذاب آنے جے. اے بھی روایت جے اے سمندری شریف دے اندر ساڑھے بہت بڑے بزرگ گزرے جے. اے ویکو نا کوئی ہور پیر ہوندا تے شاید بہت بڑا دربار ہوندا لیکن انہاں دے نام نو علماء اور مسلک والے لوگ جاندے نے باقی عوام نو ایڈا کوئی نہیں پتا. شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل علامہ عبد الرشید صاحب سمندری والے علامہ عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ جان دے ہو جڑے جڑے بندے جان دے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا. بہت کم تعداد ہے ویکھو نا 2-3 درجن بندے ہاتھ چاہے نے. تانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیڈا بڑا بندہ سی جناب. انہاں کتاب لکھی ہے رشد الایمان. یہ پڑھیے جی اس رشد الایمان دے اندر بھی آپ نے اس روایت نو لکھیا ہے جڑی میں مفہوماً تانوں سناندا پیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور بہت ساری اور کتاباں دے اندر بھی اور بڑے مختلف لفظاں دے نال بھی ہے. لیکن جڑے میں تانوں سناندا پیا وہ یہ ہے فرمایا جس لے قرآن و سنت دا راستہ چھڑ دیو گے علماء دے مخالف ہو جاؤ گے صحیح لوکاں دے اور دین دے نیڑے نہیں آئے گے 3 قسم دے عذاب ہو سن. کتنے قسم دے؟ نمبر 1 فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈے اوتے جڑا حکمران بنائے گا نا وہ تواڈا دشمن ہوئے گا. دسو اے بجلی دے بل پڑھ کے تانوں سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ دسو بھرو ہن سارے آیا نا چس. سمجھ آئی؟ 2000 بھی بل نہیں بنتا تو یقین کرو 40 ہزار روپیہ بل آیا راتی. ایس ایک دیہات دے وچ ایتھوں دا نہیں ہے وہ لئی والے پاسے دا ایک دیہات ہے اوتھے ایک بچہ سی اکلوتا گھر دا 5 اودیاں بہناں بیچارے دیاں پیو فوت ہوئے ہویا اور وہ بیچارہ کم کردا سی. یونٹ کتنے نے غریب بندہ کتنے کی یونٹ ورت لے گا
یونٹ 100 کے 30 تے 32 سن تے بل انہوں آیا 30,000. انہیں راتی جناب علی پھندا پایا تو پکھے نہ لٹک کے وہ مر گیا. اس آخیا اس بد نصیب حکمرانہ نو میں کیویں دساں، میں انہاں دے تک کیویں پہنچاں. چلے جاؤ اگر بجلی والوں دے کولوں تو او نویں فرعون بنے بیٹھن. وہ ایسے بغیرت لوگ ہیں انہاں نو پوچھਣ والا کوئی نہیں. شاید کوئی اکا دکا کو بندے دا بچہ وچ بیٹھا ہوئے، نہیں تو اگلے آدھے چل چل پرے بل جمع کرا تے پھر آسان گل کری اے تینوں دینا پینا، جلدی دے نہیں تو تیرا میٹر کٹ دیاں گے. کوئی پوچھਣ والا نہیں ہے اتنے، کوئی پوچھਣ والا نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے گھر اجڑ گئے یار انہاں بجلی دے بلاں دی وجہ تو. انہاں دے ساریاں دے گھراں دے جتنے وزیر اعظم ہاؤس فلانا سب دیاں بجلیاں فری جے. اور تسی کدی میرے نال چلو، میں اسلام آباد ہر 10-15 دن تو بعد جانا، دنے بھی لائٹاں پئیاں چلدیاں نو تیرے پیو دی بجلی ہے. یہ سارا تسی دین دے. اور اے بد نصیبی ہے تہاڈی جڑا بھگت دے پے. اور بھجو انہاں دی گڈیاں دے پیچھے، اے او بد نصیبی ہے. کوئی پوچھਣ والا نہیں ہے لیکن غریب اس طرح مردے پے جے. اے ہن جدوں آئے گا نا بل، آج 26 ہے نا میرا خیال ہے، یا 25 ہے یا 26 ہے، انشاءاللہ تانوں 4 دن 5-7 دنوں تو بعد چانن ہو جائے گا. اور گرامی قدر حضرات تسی کیڑے کمی پے گئے ہو؟ نہ او سوچدے پے نے تے نہ آپا سوچدے پے. یقین فرماؤ میرا دل دکھیا ہویا ہے، اس واسطے میں گلاں کیتیاں نے. اور یار اپنے آپ نو سنبھالو، خدا دا نام منو یار. حکمران اپنے آپ نو ٹھیک کرو، اسی عوام اپنے آپ نو ٹھیک کریے کہ بد نصیبیاں دے پیچھے اسی ٹر پے ہاں. اور اگر ایو رہا فرمایا 3 قسم دے عذاب ہوسن. پہلا فرمایا بادشاہ جڑا تہاڈا بنے گا تہاڈا دشمن ہوئے گا. اے جڑے آئے نے ہون 3-4 مہینیاں تو انہاں ایو آکھیا سی نا کہ اے پہلے نو لا دیو عمران خان نو، اے مہنگائی بہت کردا ہے. ایو سی نا، کدھر گیا مولوی ڈیزل؟ کدھر گیا وہ 11 پارٹیاں والے سارے کمینے کدھر گئے؟ وہ کیوں نہیں مہنگائی کم ہوئی؟ کدھر گئے؟ ود گئی ہے نا. لیکن بد نصیب قوم چپ کر کے بیٹھی ہو. کراچیوں ٹریا سی قافلہ لے کے میں ملک دی مہنگائی مکاؤ. اور تسی کتھے مکاؤنی ہے؟ تیرا تو پیو لٹ کے کھا گیا. تساں کیا کرو گے یار؟ خدا دا خوف کر لو، او خدا دا خوف کر لو. یہ گلاں سن کے جڑا کسی پارٹی دے بیٹھا ہے یقین کر انہوں بڑی پیڑ ہوندی ہے. اللہ کر کے پیڑ نہ ہوئے تینوں تو ماری جاویں تے چنگا ہے. تو حق نہیں سن سکدا؟ اور کدھر گئے یار؟ اس تو بعد اس ملک دا بیڑا غرق ہو گیا. ساڈے واسطے نہ او چنگا سی نہ اے چنگے نے. سانو تے او چنگا ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا غلام تے ہوے نا. ساڈے واسطے تے او چنگا ہے. آیا سی یہ آئے سن مہنگائی مکاؤ. کیوں نہیں مکی مہنگائی تواڈے کولوں؟ او جی او آندا ہے بغیرت تو انہاں ذلیلاں دا نام لیندا ہے. اے بغیرت آندے نے تے او اے اونے کیتی. او ظالمو تسی چلے کیوں نہیں جاندے؟ ایک دوے تے بلیم لا کے اس قوم نو ذبح کیتی جاندے ہو. کتنے بندے جنہ اپنے رکشیاں نو اگاں لائیاں، کتنے بندے ایسے جنہ اپنے بچے نعرے چھٹے. اور دسو تسی روز خبراں پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دیو؟ دسو. کوئی پوچھਣ والا نہیں ہے یار. حضرت عمر پاک فرماندے نے اگر فرات دے کنارے بکری یا کتا بھوکا یا پیاسا رہ جائے میرے کو پوچھا جائے گا. اینو آدھے نے حکمران، یہ تھے پوچھن والا ہی کوئی نہیں ہے. دوستان گرامی یہ ساڑیاں بد نصیبیاں نے. اللہ دا نام منو یار. میں تانوں پھر آکھاں گا اگر کسی دا کوئی رابطہ ہے تو کسی غریب دی مدد کر لو. اور میں یہ آج تو 3 سال پہلے بھی گیا جدو کرونا آیا سی، شاید تواڈے کول کوئی ریکارڈنگ ہوئے تو ہن بھی آندی بھی میری گل لکھ لو دوبارہ. پھر میں ادوں بھی آکھیا سی میں پوری دنیا دے وچ قحط ویدا پیا جے. آکھیا سی کسی نو یاد ہوئے تا اے تواڈا رزق کم ہو جائے گا. لکھ لو میری بات، تواڈا پانی کم ہو جائے گا. تسی یہ نہ سمجھو بارشاں بہوں آئیاں تو بہت ہوئیاں. یاری دا پتہ باری نو لگ سی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ رزق کم ہو رہا ہے. اگلے سال تسی ویکھ لے جے تواڈو کنک کھان نو بھی لب جائے تو گل ہوئی نا. کتھے بیٹھے ہو تسی یار؟ خدا دے بندے ہو. میں دسیا سی میں قحط ویدا پیاں، بیماریاں ویدا پیاں. اللہ سانو معافی عطا فرما چھڈے اور کسے ذات دا محتاج نہ رکھے میرا اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی ذات تو علاوہ. لیکن بہت مشکل وقت آ رہا جے، بہت مشکل وقت آ رہا جے. اگلے 2 سال کڈو تانوں لگ پتا جائے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ نا بس ساڈے اعمال تے نا مواخذہ نہ فرمائے، سانو معافی دے چھڈے. سمجھ آ رہی؟ اور اجتماعی طور تے ساڈے حکمراناں نو غیرت مل جائے اور ساڈے جڑے سرمایہ دار لوگ انہاں نو غیرت مل جائے اور سانو غیرت مل جائے. اصل غیرت ساڈی صحیح ہونی ہے تے مسئلہ حل ہونا ہے.
فرمایا تواڈے اتنے جڑا بادشاہ آئے گا وہ ظالم ہوئے گا، اور ظالم دی نشانی پتہ کی دسی گئی ہے باقاعدہ روایت دے وچ؟ فرمایا تواڈے منہ دا لقمہ بھی کھو کے لے جائے گا۔ اے تواڈے منہ دے لقمے کھوندے پے جے، بجلی دے بل نو ویکھ لو، گیس دے بل نو ویکھ لو، واٹر سپلائی دا بل ویکھ لو، اس تو بعد اپنی سڑکاں دے حالات ویکھ لو، اپنے باقی معاملات ویکھ لو، سمجھ آ رہی ہے؟ سکوٹراں دا ریٹ ویکھ لو، گھیو دا ریٹ ویکھ لو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے تے؟ خدا دے بندیو دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے ملک دے تے فضل کر چھڑے، آمین تو کہہ سکتے ہو نا سارے حضرات؟ میں بڑے درد دل دے نال کریں، ساڑی یہ گل سننی کسے نہیں، میں تو دسا تواڈے وچوں بھی کئی آکھن کہ قاری صاحب نے ایویں 20 منٹ اج اس گل تے لا دتی، شاید کوئی آکھے، لیکن میں اس چڑیا دی طرح جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا سی نا اگ دے وچ، تو ایک چڑی اپنے منہ وچ پانی لے کے آ گئی۔ وہ کس نے آکھیا تے فرشتے آئے نے تے بدلاں والا فرشتہ بھی آیا کھلوتا ہے، تے تو کدے؟ اس نے آکھیا بھی مینوں پتہ بھی بجھا تا میں نہیں سگنی، لیکن ہو سکتا ہے قیامت والے دیاڑے بجھاون والیاں دے وچ میرا نام ہی آ جائے یار۔ مینوں پتہ ہے میری اس گل دے نال کسے تے اثر نہیں ہونا، پر ہو سکتا ہے یار قیامت والے دیاڑے میرا نام آ جائے، میں مولوی بولیا تے ہاں نا، اس نے کسی نے کو سمجھایا تے ہاں نا، میں تو صرف ہے نیت لے کے بیٹھا۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا پہلی اور دوسری بات کیا ہوئے گی، توجہ میرے حال، فرمایا یرفع عنہم البرکہ، اللہ تعالیٰ تواڈی برکت اٹھا لوے گا۔ پہلی سزا کیا ہے کہ بادشاہ ظالم جاہل تواڈا لقمہ کھو لوے گا، اور دوسری سزا کیا کہ تواڈی برکت، بولو تے صحیح نا، برکت اٹھ جائے گی، اور ویکھ لو برکت تواڈی اٹھ گئی۔ گرامی قدر حضرات، اج کنک ویکھ لو، رایا ویکھ لو، فصلاں ویکھ لو، سارا کچھ ویکھ لو، کیا ہے ساڈے پلے؟ برکت اٹھ گئی نا۔ اگے تسی ایک من دانے پہ آندے سی تو میرا خیال ہے کافی عرصہ نکل، ہن من پہ آ کے لے آؤ، وہ 18 تاریخ نو موڑو جلدی بھی کدے گیا، پتہ کدے گیا جناب؟ حالانکہ بیمار سارے نے، شوگر دے سارے کٹے پین، ٹکر ہی نہ ڈھیر کھانا نہیں، کھاندا کون ہے؟ توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ کوئی نہیں ہے، کھاندا کون ہے، جاندا کدے؟ آخر کچھ تو ہے نا جدی سانو سزا مل رہی ہے میرے بھائی۔ اللہ دے بندے اپنے آپ نو، ہر بندہ اپنے آپ نو سیٹ کرے، اتو لے کے تلے تک، یہ مسئلہ ساڈا تاں حل ہونا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ سانو دوسری سزا ملنی ہے جس ویلے اسی قرآن و حدیث اور دین تو دور ہو گئے۔ اور آج دسو نا کیڑا بندہ ہے جنہاں نے جمعے دیاں پوریاں رکعتاں دا پتہ ہے، یہ سلام پڑھ کے بھجن والی کر دین، وہ چھوڑ سلام پڑھدا ہے 2 شیر، میں انہوں آکھے ہویا بھی 2 شیر ہی پڑھیا کر، او دا بھلا ہوئے 2 ہی پڑھدا، 3 ہو جاوے تو کئی اتاولے ہو جاندن، تے ایندہ تو بھی 2 ہی پڑھنے نہیں پتر، 2 تو بعد نہیں پڑھنے، چونکہ اسی قوم نو اتاولیاں نہیں کرنا، اسی چاہنے ہیں تھوڑا پڑھ لو پر چج نال تا پڑھ لو نا۔ ساڈی یہ حالت ہے، اذان تھوڑی جی لمبی ہو جائے تو آدھے بابا آج اذان بڑی لمبی کیتی رفیق، وہ یار آج اذان بڑی لمبی کر دیتی ہے، اتحیات ساڈی لمبی ہو جائے پیچھو کنگورے مارنا شروع کر دیندے ہو، ناراض نہیں ہونا، مطلب یہ ساڈی حالت اظہار ہے میرے بھائی۔ کسے ختم درود تے چل کے ویکھ لو شغل، 10 بجے دا ختم ہے، 10:05 ہو جائے بندے بہت ختم پڑھو جی ختم ہے، تو مولوی سپیکر نوں تے چھڑدا ہی نہیں، حالانکہ ہوندیاں تواڈیاں دیگاں لیٹ ہیں، ناراض نہ ہویا ہے، بس اوقات یہ ساڑے روز دا تجربہ کرنا چاہ کے آدھنا وہ تھوڑی جا لمحہ کریو دیگاں لیٹ ہیں، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ اور یہ بھی میں تو دساں، اب میرا پوتر کدی تو انگلینڈ چل کے باہر تینوں مڑ پتہ لگے مولویاں دے مول دا، آخے کہ مطلب؟ میں کیا اتھے جنازہ پڑھن والا بندہ بھی کوئی نہیں ہوندا تے پڑھاون والا بھی کوئی نہیں ہوندا، 5 گھنٹے انتظار کرنا پوندا ہے بھئی 8-10 شہراں دے وچوں 40-50 مسلمان اکٹھے ہو جان، 5-10 گھنٹے انتظار ہوندا بھی کوئی جنازہ پڑھن والا جے، پڑھ کے دفن کر کے فوراً ٹر جاندے، کوئی دعا ختم دین والا نہیں ہوندا سوائے گھر والیاں تو، اس لیے قبر والا آدھا ہے ہائے او یارا پاکستان چنگا ہا، توڑے میرے ختم تے کو 2 گھنٹے اللہ دا ذکر پہ ہوندا ہی رہا ہے نا، تو مینوں بھی تے ثواب ملدا رہا ہے۔ میرے بھائی نہ باتاں نو سمجھو، اسی بسا اوقات سمجھ رہے ہونے کہ اسی بڑے قانون تے ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی مخالف چل رہے ہونے۔ میں پھر آپ نے ریکویسٹ کراں گا جس ویلے بندہ دین اور قرآن اور یہ راستہ چھڑ دے گا تے ساڈے اوتے عذاب آن گے، عذاب نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ اور کیا ہے وہ میں تانوں دسی کھلوتا، اج او دی جھلک سانو نظر آ رہی ہے۔